جی السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کیا ٹرکی میں پراپرٹی ریزیڈنس لینے کے لیے سستا گھر مل جاتا ہے؟ یعنی جب ہم کہتے ہیں $20,000 کا گھر، $25,000 کا گھر یا $30,000 کا گھر، تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنا سستا گھر ٹرکی میں مل سکتا ہو۔ اور جب آپ ٹرکی جاتے ہیں استنبول میں، تو آپ کو جو زیادہ تر پراپرٹی ڈیلر ہیں یا پراپرٹی ایجنسیز ہیں یا جو بھی پراپرٹی کا کام کرنے والی کمپنیز ہیں، وہ آپ کو کنونس کرتی ہیں کہ اتنے سستے گھر اویلیبل نہیں ہیں ٹرکی کے اندر۔ ڈیفینیٹلی استنبول ایک مہنگا شہر ہے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یورپین استنبول ہے اور ایشین استنبول ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو ٹرکش لوگوں کی سائیکالوجی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ٹرکش لوگوں نے تقریباً دنیا کے اوپر 1000 سال تک حکومت کی۔ سلطنت عثمانیہ خلافت کا جب دور رہا تو وہ شروع سے 1000 سال تک انہوں نے تقریباً آدھی دنیا پر حکومت کی، جس وجہ سے ان کے اندر ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک جو سٹیٹس ہوتا ہے، جو معیار ہوتا ہے اور وہ ایک فخر ہوتا ہے، وہ چیز ان کے اندر ڈیولپ ہو چکی کافی حد تک۔ اور وہ ایک بہادر قوم ہے، ٹرکش ایک بہادر قوم ہے، اوورال ایک رچ مسلم کلچر ہے۔ آپ کو جو مین بات یہ کہنا چاہتا ہوں، میرے بہت سے جو میرے دوست ہیں ٹرکش ہیں، تقریباً 5000 ٹرکش لوگوں کے ساتھ ہم بزنس کر رہے ہیں اور بہت سے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، پچھلے 12 سال سے ہم کر رہے ہیں۔ تو جب میری ان سے بات ہوتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کیوں نہیں کہتے ہمارے لوگوں کو، کیونکہ انڈیا، پاکستان یا پھر جو مڈل ایسٹ سے جو لوگ آتے ہیں، اگر وہ $2.5 لاکھ افورڈ نہیں کر سکتے تو کیا ان کو ٹرکی میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ بہت سے پراپرٹی ڈیلرز کے ساتھ اور بہت سی جو پراپرٹی ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ جب میری بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں، دیکھیں جو گورنمنٹ ہے ٹرکی کی، وہ انویسٹر اسے سمجھتی ہے جو $2.5 لاکھ انویسٹ کر سکتا ہے، اور جس بندے کے پاس $2.5 لاکھ ہوگا ڈیفینیٹلی وہ ویلتھی بندہ ہوگا، اچھا کھاتا پیتا ہوگا، تو اس کا ایک معیار ہوگا اور وہ ٹرکش گورنمنٹ کے اوپر ایک بوجھ یا برڈن نہیں بنے گا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ انویسٹرز آئیں ٹرکی کے اندر، لیکن ایسے لوگ آئیں جو مالدار ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، جو $2.5 لاکھ، $5 لاکھ یا $10 لاکھ ٹرکی کی اکانومی کے اندر انپٹ کر سکتے ہیں، انویسٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم بات کریں کہ کوئی یہاں پر آئے اور $20,000 $30,000 کا گھر لے کر رہنا شروع کر دے، تو وہ ان کو جابز بھی ہمیں دینا پڑیں گی، ان کے لیے روزگار کے ذرائع بھی اس طرح سے ڈیولپ کرنا پڑیں گے، اور پہلے ہی بہت زیادہ انلیگل مائیگرینٹس جو ہیں وہ شام سے، اس کے علاوہ پاکستان سے، انڈیا سے، سری لنکا سے اور مختلف ممالک سے، ایران سے، اور جو سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں یہاں سے آ کر تقریباً 20 سے 25 لاکھ کے قریب انلیگل مائیگرینٹس جو ہیں وہ ٹرکی کے اندر، ٹرکی کی اکانومی پر ایک طرح کا آپ سمجھ لیں کہ بوجھ ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ آئیں، ایک تو بات یہ ہے کہ وہ پیسے والے ہوں، ایک پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا اس سے کیا فائدہ ہے کہ اگر ہم کسی کو $30,000 کا گھر لے کے دیتے ہیں اور اس میں سپوز کرو کہ 4% ہمیں وہ کمیشن دیتا ہے، تو ہمیں کیا ملے گا اس میں؟ لیکن جب ہم یہ $2.5 لاکھ کی انویسٹمنٹ کرواتے ہیں تو جن کمپنیز جو پراپرٹی بیچنے والی کنسٹرکشن کمپنیز ہیں، وہ ہمیں 8 سے 10% کمیشن دیتی ہیں کمپنی، اور 4% ہمیں کمیشن مل جاتا ہے منیمم جو بائر ہوتا ہے اس سے، کلائنٹ سے۔ تو یہ ملا کے 12% تقریباً بن جاتا ہے ہمارا منیمم، لیکن یہ چلا جاتا ہے سم ٹائم 14% تک بھی، پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ ویری کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم سپوز کر لیں منیمم بھی رکھیں، 12% رکھیں اس کو، تو $2.5 لاکھ کا 12% اگر آپ نکالتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا $30,000 منیمم بن جاتا ہے۔ لیکن آلموسٹ ایک کلائنٹ کو اگر وہ ڈیل کرتے ہیں تو $40,000 ان کی کمیشن ہی بنتی ہے، جو ان کو دونوں طرف سے ملتی ہے۔
اب یہ وجوہات ہے کہ وہ سال میں اگر ایک یا دو کلائنٹ بھی ڈیل کر لیں تو پورے سال کی ان کی روٹیاں جو ہے وہ پکی ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے یہ لوگ جو ہیں، جتنے بھی پراپرٹی ڈیلر ہیں یا جتنے بھی اسٹیٹ ایجنسیز ہیں یا پھر جو پراپرٹی کا کام کرنے والی کمپنیز ہیں، ان کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کلائنٹ ہے بڑا کلائنٹ ڈیل کیا جائے اور اس کو جو ہے وہ نئی پراپرٹی سیل کی جائے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے کسی بھی بندے کا یہ فوکس نہیں ہوتا کہ آپ کو $30,000 کا گھر لے کے دے یا 40 کا یا $20,000 کا گھر لے کے دے۔ یہ آپ کے لیے 20 30 یا $40,000 آپ کی ساری زندگی کی جمع پونجی ہے، یہ بہت بڑی رقم ہے آپ کے لیے، لیکن ان کا تو یہ ایک کلائنٹ سے جو کمیشن ہے 40 سے $50,000 وہ کما لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ آپ کو کیسے انٹرٹین کریں گے؟ آپ جو زیادہ زیادہ کمیشن بھی دو گے، $2,000 دے دو گے، $1,500 دے دو گے، تو اتنے کمیشن کے لیے وہ اپنا 40 یا $45,000 جو ہے وہ تو نقصان نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا کہ اخلاقی طور پر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ بہت سے لوگ آئیں ٹرکی کے اندر اور آ کے یہاں پر رہیں، اور پہلے ہی یہاں اوور کراؤڈڈ ہے استنبول میں اسپیشلی، اور بہت سے لوگ اللیگل مائیگرینٹس ہیں یہاں پر، تو ہم یہ چاہتے ہیں جو پیسے والے لوگ ہیں وہ آئیں اور اس کے ساتھ ہمیں بھی فائدہ ہو اور وہ آ کر ٹرکی کے اندر کوئی پازیٹیو یا کنسٹرکٹیو کام کریں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کمپنیز کا کمیشن ہے اور انٹرسٹ ہے یہ ان کو بہت کم ملتا ہے، اس وجہ سے وہ آپ کو سستی پراپرٹی ڈھونڈنے میں ہیلپ نہیں کرتے، سستی پراپرٹی خریدنے کے لیے آپ کو سروس بھی پرووائڈ نہیں کرتے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں گورنمنٹ بھی جو ہے وہ کہتی ہے $2.5 سے کم جو پیسہ لگاتا ہے اس کو تو گورنمنٹ انویسٹر سمجھتی ہی نہیں ہے۔ انویسٹر اس کو سمجھتے جو $2.5 یا اس سے زیادہ رقم انویسٹ کرے۔ تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جب 5 سال پرانے گھر ہیں یا 8 سال پرانے گھر ہیں، یہ کیونکہ کوئی ایک کلائنٹ ہے وہ ایک گھر تو دیکھ کر فوری نہیں لے لے گا، اس نے ایک گھر دیکھنا ہے، 10 گھر دیکھنے ہیں، 20 دیکھنے ہیں، 30 دیکھنے ہیں، اس کے بجٹ کی بھی ریکوائرمنٹ ہے، اس کے گھر کی کنڈیشن کی بھی ریکوائرمنٹ ہے، ایریا کی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، تو اس طرح سے بہت سی فیکٹرز آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو پراپرٹی ان کو کسی ایک یا دو یا تین کلائنٹ کو اگر دکھانی ہے سپوز کریں تو بہت زیادہ گھر ان کو دکھانا پڑیں گے، 5 10 یا 20 گھر دکھانا پڑیں گے، پھر جا کے ہو سکتا ہے کہ کلائنٹ کوئی ایک گھر پسند کرے اور وہ اسے لے لے۔ تو ایک تو یہ اتنے گھر فائنڈ کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے ایک پراپرٹی ڈیلر کے لیے۔ اس کے بعد اس میں منافع کم ہے، محنت زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بہت زیادہ کلائنٹس کو نہیں ڈیل کیا جا سکتا جو پرانی پراپرٹیز جو ہیں خریدنا چاہتے ہیں چیپ ویلیو میں یا انڈر ویلیو پراپرٹیز خریدنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ایک بڑے نیٹ ورک کی ضرورت ہے، آپ جو ہے مختلف پراپرٹی ڈیلرز کے ساتھ مل کے کام کریں۔ تو ایک پراپرٹی ڈیلر دوسرے پراپرٹی ڈیلر کے ساتھ مل کے کام کرنا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا کمیشن ڈیوائیڈ ہو جائے گا، اس لیے یہ آپس میں مل کے کام نہیں کرتے۔ اب ان سارے پرابلمز کی وجہ سے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کو پرانی پراپرٹی کوئی بھی پراپرٹی ڈیلر ڈھونڈ کے دیں، اس لیے وہ اپنی جان چھڑاتے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی $60,000 یا $1,00,000 سے سستا گھر اویلیبل نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے نئے پروجیکٹس ہوتے ہیں، آپ کو کوئی ایک یا دو پروجیکٹ پہ لے جایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے یہ پروجیکٹ انڈر کنسٹرکشن ہے، اس سال یا 6 مہینے میں یا 2 مہینے میں اس کو آپ کو ہینڈ اوور کر دیا جائے گا، آپ یہ لے لیں، اس کے ڈاکومنٹس کلیئر ہیں ایوری تھنگ۔ تو آپ پروجیکٹ دیکھتے ہیں، آپ پیمنٹ کرتے ہیں اور آپ گھر خرید لیتے ہیں، اور ان کو کمپنی کی طرف سے بھی 8 سے 10% کمیشن مل جاتا ہے اور آپ کی طرف سے بھی 4% یا جتنا بھی آپ ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے وہ کمیشن آپ دے دیتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ سارے پرابلمز کا ہمیں پتہ ہے بڑی ہی اچھی طرح سے، لیکن ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کیا، ہم نے کیا کیا کہ ہم نے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے آپ کو بتایا کہ ٹرکی میں ایک ایسا قانون ہے کہ اگر آپ ریزیڈینشل پراپرٹی خریدتے ہیں، گھر خریدتے ہیں، چاہے $20,000 کا ہی آپ گھر خرید لیں، تو آپ کو، آپ کی بیوی کو اور جو 18 سال سے کم عمر کے بچے ہیں ان کو ٹرکش ریزیڈنس مل جاتی ہے، اور 5 سال کے بعد آپ کو ٹرکش پاسپورٹ مل جاتا ہے۔ یہ ٹرکی کا قانون ہے، اور اس سے ہمارے بہت سے بھائی
جو مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے ملک سے، وہ انڈیا ہو سکتا ہے، وہ برما ہو سکتا ہے، وہ مڈل ایسٹ ہو سکتا ہے، وہ پاکستان ہو سکتا ہے، کسی مجبوری کے تحت اگر آپ جانا چاہتے ہیں، کاروبار کی مجبوری ہے یا فیملی کی مجبوری ہے، یا آپ اپنے ملک میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے ایک سیکنڈ چوائس کے طور پر یہ موجود ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ضرورت کس بات کی ہے کہ آپ جب ٹرکی آتے ہیں تو یہاں پر بہت سے، استنبول میں اسپیشلی بہت سے فراڈیے اور بہت سے اسکیمرز ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے کسی کو بھی کیش پیمنٹ نہیں دینی۔ پراپرٹی آپ پہلے ڈھونڈیں، 1 مہینہ لگتا ہے، 2 مہینے لگتے ہیں آپ کو پراپرٹی ڈھونڈنے میں مختلف پراپرٹی ڈیلرز کے ذریعے۔ اس کے بعد جب آپ کو پراپرٹی پسند آ جاتی ہے تو پھر بینک ٹو بینک پیمنٹ آپ نے کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے ٹاپو آفس سے جو ہے اس کی پراپرٹی کے ڈاکومنٹیشن کی ویریفیکیشن کروانی ہے۔ اس کی ایکسپرٹ جو ہے وہ ایویلیویشن اس کو کہتے ہیں، ایکسپرٹ رپورٹ بھی کہتے ہیں اور ایویلیویشن رپورٹ بھی کہتے ہیں، یہ آپ نے کروانی ہے۔ اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس ایریا میں کتنے کی جو ہے پراپرٹی کی یہ ویلیو کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ 1 لاکھ ٹرکش لیرہ کی ہو اور آپ کو وہ 2 لاکھ کی بیچی جا رہی ہو، تو اس لیے یہ ایویلیویشن کروانا آپ کے لیے 1200-1500 ٹرکش لیرہ اس کی ہوتی ہے تقریباً کاسٹ، یہ آپ کے لیے فائدہ مند۔ پہلا سٹیپ اس کا، آپ ٹرکی میں آئیں، آ کے آپ اپنا ٹورسٹک ریزیڈنس کارڈ لیں، اور اس کے بعد آپ مہینہ 2 مہینے میں اچھی سی پراپرٹی ڈھونڈ کر بینک ٹو بینک اس کے پہلے ڈاکومنٹس کو ویریفائی کروائیں، اس کی ایکسپرٹ ایویلیویشن کروائیں۔ اس کے بعد جب آپ تسلی ہو جاتی ہے تو پھر ایک لائر کے ذریعے آپ اسے خرید لیں۔ خریدنے کے بعد آپ نے پیمنٹ جو کرنی ہے کسی کو کیش میں نہیں دینی، بائی ہینڈ نہیں دینی، کسی دفتر میں بیٹھ کے نہیں دینی، آپ نے بینک ٹو بینک ٹرانسفر کرنی، یعنی مالک کو ٹرانسفر کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور گورنمنٹ جو ہے اسی کو قبول کرتی ہے۔ جو پیسہ آپ کسی کو کیش دیں گے، ہاتھ میں دیں گے، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور کل کو آپ پروو نہیں کر سکتے اس کو، ٹھیک ہو گیا، تو وہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہو سکتا ہے، فراڈ ہو سکتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ کو لینگویج بیریئر ہے، آپ پراپرٹی ڈھونڈ نہیں پاتے، تو ہمارے ساتھ تقریباً ٹرکی کی 39 ڈسٹرکٹس ہیں استنبول کی، جن میں سے 7 ڈسٹرکٹس جو ہیں سستے ہیں۔ ان 7 ڈسٹرکٹس میں سے ہمارے پاس تقریباً 80 کے قریب پراپرٹی ڈیلر رجسٹرڈ ہیں۔ ہم تقریباً ٹرکی کے ساتھ پچھلے 12 سال سے بزنس کر رہے ہیں، ہمیں ٹرکش لینگویج بھی آتی ہے، ٹرکش لوگوں کے ساتھ اچھے بزنس ریلیشنز بھی ہیں، تو ان پراپرٹی ڈیلرز کے ذریعے ہم آپ کو سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ پہلی تو بات یہ کہ اگر آپ خود کر سکتے ہیں تو آپ کریں، آپ کو ہمیں پیسے دینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں کلائنٹس کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر آپ سے نہیں ہو پاتا، آپ نہیں کر پاتے، پراپرٹی ڈھونڈنا آپ کے لیے مشکل ہے، زبان کی وجہ سے مشکل ہے، یا اس کی ایویلیویشن کروانا مشکل ہے، یا اس کے ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کروانا مشکل ہے، تو یہ سروس ہم آپ کو دے سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے کیا کیا، آپ کے لیے سستی چیپ پراپرٹی ڈھونڈنا، ہم آپ کو مہنگی پراپرٹی کر کے نہیں بیچیں گے، آپ کے لیے سستی پراپرٹی ڈھونڈیں گے اپنی ٹیم کے ذریعے، کیونکہ ہمیں پہلے سے پرائسز کا پتہ ہے۔ اس کے بعد اس پراپرٹی کے ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کروائیں گے، اس کے بعد اس کی جو ہے ایکسپرٹ ایویلیویشن ہوگی۔ اس کے بعد جب آپ تسلی کر لیتے ہیں ہر طرح سے، آپ کو پراپرٹی کی کنڈیشن بھی پسند ہے، اس کا ایریا، لوکیشن سب کچھ پسند ہے، تو پھر اس پراپرٹی کو آپ کے نام ٹرانسفر کروایا جائے گا۔ آپ بینک ٹو بینک پیمنٹ کریں گے گورنمنٹ کے ادارے میں، اور جب آپ کے نام ٹرانسفر ہو جائے گی اس کے بعد پھر آپ کا پراپرٹی ریزیڈنس، آپ کا، آپ کی بیوی کا اور آپ کے بچوں کا پراپرٹی ریزیڈنس اپلائی کیا جائے گا۔ پراپرٹی ریزیڈنس ملنے تک، یعنی شروع میں آپ کے ٹرکی میں انٹر ہونے سے لے کر پراپرٹی ریزیڈنس ملنے تک A to Z یہ ساری سروس آپ کے لیے سستی پراپرٹی ڈھونڈنا، اس کی ویریفیکیشن کروانا، اس کا پھر آپ کے نام ٹرانسفر کروانا، اور پھر آپ کا پراپرٹی ریزیڈنس بنوانا، یہاں تک A to Z یہ ساری سروس ہم دے رہے ہیں۔ اس میں جو لائر ہیں اس کے بھی چارجز شامل ہیں، اس میں پراپرٹی ڈیلر کا کمیشن بھی شامل ہے، اور اس میں ہمارے سروس چارجز بھی شامل ہیں۔ رجسٹریشن ہم شروع میں $100 لیں گے جب آپ ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہوں گے۔ ٹوٹل پیکج جو ہے جس کے اندر سمجھ لیں تقریباً $1000، تو سیدھا $1000 سے $1500
صرف لائر لے جاتا ہے. اس کے بعد 4% تقریباً جو ہے وہ پراپرٹی ڈیلر نے لے جانا ہے. اس کے علاوہ پھر آپ کا جو ہے پراپرٹی ریزیڈنس کے اپلائی کرنے کا اس کے علیحدہ سے چارجز ہے. پھر ہمارا کمیشن. پورا پیکج جب ہم نے کیلکولیٹ کیا تو یہ $3,500 بنا. اس میں سارا A to Z سمجھ لیں، یہ پورا اس میں ایک پورا پیکج آ جاتا ہے جس میں لائر کی فیس بھی آ جاتی ہے، پراپرٹی ڈیلر کا کمیشن بھی ہے، ہمارے سروس چارجز بھی ہیں، آپ کا پراپرٹی ریزیڈنس بھی اپلائی کرنا ہے، آپ کے لیے پراپرٹی فائنڈ کرنا ہے. اور اس میں ہمیں بہت، آپ سمجھ لیں کہ $200-300 بڑی مشکل سے بچتا ہے. لیکن مقصد ہمارا کیا ہے کہ ٹیم ورک میں کام کرتے ہوئے آپ کے لیے یہ برڈن کم سے کم کیا جائے اور آپ کی ذمہ داری ہم لے لیں. ہم آپ کو کیا فائدہ دیں گے کہ ہم آپ کو یہی پیسے جو ہے سمجھ لیں دوسری طرف پراپرٹی مہنگی کر کے نہیں بیچیں گے، بلکہ آپ کو سستی پراپرٹی لے کے دیں گے، اور جو آپ نے یہ ہمیں سروس چارجز دیے ہیں وہ پراپرٹی کی قیمت میں ایڈجسٹ کرنے میں ہیلپ کریں گے. سپوز کریں کہ 2 لاکھ ٹرکش لیرہ کی پراپرٹی ہے جسے ہم کیا لیتے ہیں، سپوز کر لیں $30,000 کی پراپرٹی ہے، تو ہم مالک سے کہہ کے اس کی ایویلیویشن کروانے کے بعد اس کی قیمت کم کروائیں گے، نیگوشیٹ کریں گے، اور ہو سکتا ہے آپ کو $2,000 سے $3,000 کا ہم ادھر سے فائدہ پہنچا دیں. یہ نہیں ہوگا کہ $30,000 کی پراپرٹی آپ کو 35 میں یا 40 میں بیچی جائے کیونکہ آپ کو زبان نہیں آتی. وجہ کیا ہے کہ ہمارا بلیو ہے کہ حلال کا رزق جو ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے، اور ہم آپ سے کہہ کر حلال کا رزق کمانا چاہتے ہیں. انڈر دی ٹیبل کوئی ڈیل نہیں ہوگی، دھوکہ نہیں ہوگا، فراڈ نہیں ہوگا، ٹو دی پوائنٹ اور اسٹریٹ بات ہوگی. اگر آپ کو مناسب لگتا ہے تو آپ ہمارے سے یہ پیکج لے سکتے ہیں. اگر آپ کو مناسب نہیں لگتا تو آپ ڈائریکٹ ڈیل کر سکتے ہیں، خود پراپرٹی ڈھونڈ سکتے ہیں، خود لائر ہائر کر سکتے ہیں، خود پراپرٹی ڈیلر سے ڈیل کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمیں پتہ ہے بہت مشکل کام ہے پراپرٹیز ڈھونڈنا، ان کی ویریفیکیشن کروانا، اور اس کے بعد آپ کے نام ٹرانسفر کروانا. اور پھر زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ 2 لاکھ کی پراپرٹی آپ کو 3 لاکھ میں یا 2.5 لاکھ میں بیچتے ہیں، مہنگی کر کے بیچتے ہیں. مثلا ایک پراپرٹی کی قیمت سپوز کریں $30,000 ہے تو آپ سے 35، 36 یا $38,000 چارج کیا جائے گا، اور آپ زبان نہ آنے کی وجہ سے اور معاملات کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ پراپرٹی مہنگی لے لیتے ہیں. ہم یہ آپ کے ساتھ نہیں کریں گے. ہاں، کیونکہ میں نے بتایا کہ ہمارا یہ یقین ہے کہ حلال کا رزق برکت والا ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی. تو اس ویڈیو میں بتانے کا جو مین پرپس تھا ہمارا کہ 5 سال سے 7 سال یا 8 سال تک کی پرانی پراپرٹی سستی مل جاتی ہے، ڈھونڈنا پڑتی ہے، محنت کرنا پڑتی ہے. پراپرٹی ایجنسیز یا جو پراپرٹی ڈیلر ہوتے ہیں وہ آپ کو نئی پراپرٹی دلواتے ہیں کیونکہ ان کو دونوں طرف سے ادھر سے زیادہ کمیشن ملتا ہے نئی پراپرٹی سیل کرنے پر، اور ایفرٹ کم کرنا پڑتی ہے. لیکن آپ 1 لاکھ کی پراپرٹی لیں، مثلاً $1 لاکھ کی پراپرٹی لیں یا $30,000 کی پراپرٹی لیں، دونوں پر آپ کو پراپرٹی ریزیڈنس ہی ملتا ہے. گورنمنٹ کی نظر میں دونوں سیم ہی ہے. امید ہے آپ کو یہ پوائنٹس کلیئر ہو گیا ہوگا. بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد کریں، اور ہمارے لیے اسی طرح سے ہمارا ساتھ دیتے رہیں. بہت شکریہ.